ہمارا یہ معاشرہ عدم سکون کا شکار ہے، ہر آدمی پریشان ہے، کوئی امیر ہے وہ پریشان ہے، خواہ کوئی غریب ہے وہ پریشان ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، خون سفید ہو چکا ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں کسی کو کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، حالانکہ اگر ایک گھر کے اندر 10 افراد ہیں تو ان 10 افراد کے اندر کھنچاؤ نظر آتا ہے۔ اس سارے ماجرے کی، ان ساری پریشانیوں کا وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے محبوب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے اپنے محبوب کے طریقوں سے دوری اختیار کر لی ہے۔ ہم نے اپنے محبوب کی سنت والی شاہراہ کو چھوڑ کر غیروں کی شاہراہ پر قدم رکھ لیا ہے۔ اگر آج بھی ہم اس گئے گزرے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جائیں، ہمارا یہ جہان بھی اچھا ہو جائے گا، ہمارا وہ جہان بھی اچھا ہو جائے گا۔ شہر کے اندر نہیں، گاؤں کے اندر نہیں، کسی ٹاؤن کے اندر نہیں، سوسائٹی کے اندر نہیں، محلے کے اندر نہیں، بلکہ ہماری گلی کے اندر اگر ہمارا پڑوسی بیمار ہے تو ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اپنے پڑوسی کی عیادت کر لیں۔ ہمارے ملک صاحب، چودھری صاحب، سردار صاحب روزانہ صبح صبح نکلتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں۔ ہم غیروں سے کیا گلہ کریں؟ ہمارے اپنے، انہیں یہ خبر نہیں کہ میرے گھر کے ساتھ جو میرے پڑوسی کا گھر ہے، میرا وہ پڑوسی ساری رات بیماری میں تڑپتا رہا ہے، میں جا کر کے اپنے پڑوسی کی تیمارداری کر لوں، اس کی خیر خبر لے لوں۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں بے سکونی کی وجہ ہے۔ اور میں اس مریض سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جب تیرے پاس صحت تھی، جوانی تھی، تندرستی تھی، اگر تو کسی کی عیادت کے لیے گیا ہوتا تو آج تجھے بھی بیماری میں پوچھنے کے لیے کوئی آتا۔ اب میری باتیں اس طرح کی ہیں، پھر کہتے ہیں کہ مولوی صاحب بیان لیٹ کر دیتے ہیں۔ اب میرا ایک ذہن تھا کہ آج میں لیٹ ہو گیا ہوں تو مسجد بھری ہوئی ہوگی، چلو باہر کیف آپ میری باتوں پہ پورا دھیان دیجئے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جمعے آج کل ریڈی میڈ جمعے چل رہے ہیں، جمعہ کہیں بھی پڑھنے کو مل جاتا ہے۔ میں یہ کوشش کر کے آتا ہوں ایک ہفتے کے بعد
کہ جو لوگ ہماری مسجد میں آتے ہیں وہ کچھ حاصل کرنے آتے ہیں، کچھ سیکھنے آتے ہیں۔ میں بھی پورا ہفتہ محنت کر کے پھر آپ کے سامنے آتا ہوں، اور جب آگے یہ صورتحال ہو پھر دلی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ بہرحال دعا ہے اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ آپ احباب نے پوری توجہ دینی۔ آج کے میرے بیان کا موضوع کیا ہے؟ چلو جو بیٹھے ہو وہ تو بولو۔ مریض کی عیادت۔ آج میں روایتی بیانوں سے ہٹ کے ایک موضوع لے کے آیا ہوں۔ میری ساتھ والی گلی میں مریض تڑپ رہا ہے، میری زندگی کا نظام چل رہا ہے، میں آ رہا ہوں، جا رہا ہوں، اچھا پہن رہا ہوں، اچھا کھا رہا ہوں، وہ مرتا مر جائے لیکن میری زندگی کا نظام ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ سب کا یہی حال ہے، معاشرے میں پھر کے دیکھ لو۔ امت چاہتی ہے کہ سکون مل جائے، امت چاہتی ہے راحت مل جائے، امت چاہتی ہے خوشحالی مل جائے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو ہماری زندگیوں میں خوشیاں آ جائیں، ہمارا گھر جنت کا گہوارہ بن جائے، تو آج بھی اگر اپنے نبی کے طریقوں پر آ جاؤ گے، اللہ یہ جہان بھی اچھا کر دیں گے، اللہ وہ جہان بھی بولو اچھا کر دیں گے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طلب کے ساتھ، طلب کا ہم کیسا دامن اللہ کے سامنے پھیلاتے ہیں، اور اللہ ہمیں ہماری طلب کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، اللہ کے حبیب کو پتہ چلا میرا صحابی بیمار ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نے جناب سیدنا ابو بکر صدیق، جناب سیدنا فاروق اعظم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ساتھ لیا، اور صحابہ کرام کو ساتھ لیا، سیدھا حضرت جابر کے گھر پہنچ گئے۔ دیکھا حضرت جابر بیمار ہیں، غشی کے دورے پڑ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے جب اپنے جابر کی طرف دیکھا، فرمایا کہ او میرے صحابہ پانی لے کر کے آؤ۔ صحابہ کرام نے ایک برتن کے اندر اللہ کے حبیب کو پانی دیا، میرے اور آپ کے آقا نے اس پانی کے ساتھ وضو فرمایا۔ وضو سے جو پانی بچ گیا، اللہ کے حبیب نے حضرت جابر کے اوپر ڈال دیا۔ آمینہ کے لال کا پانی ڈالنا تھا کہ اللہ نے حضرت جابر کو صحت یاب فرما دیا۔ حضرت جابر صحت مند ہو گئے، تندرست ہو گئے۔ اب اس میں سے ہمیں کیا سبق ملا؟ میرے آقا سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی بڑا نہیں ہو سکتا، میرے آقا سے بڑھ کر کسی کی ذات اونچی نہیں ہو سکتی۔ جب میرا آقا امتی کے گھر، اپنے صحابی کے گھر تیمارداری کے لیے جا رہا ہے، ہمیں یہ سبق ملا ہے، فرمایا کہ اگر تم بڑے ہو تو چھوٹے کے گھر تیمارداری کے لیے جاؤ، اگر تم استاد ہو تو شاگرد کے گھر تیمارداری کے لیے جاؤ، اگر تم پیر ہو تو مرید کے گھر تیمارداری کے لیے جاؤ، کیونکہ میرے آقا اپنے امتی کے گھر، اپنے صحابی کے گھر تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں۔ بڈالہ والوں کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، صرف یہ سوچ کر چلے جاؤ کہ تیمارداری کرنا آمینہ کے لال کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے بھائی؟ مریض کی عیادت کرنا
اللہ کے حبیب کی سنت ہے اور اللہ کے حبیب کی حدیث سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ فرمایا کہ اس گئے گزرے دور میں جو ایک طریقے کو اپنائے گا، ایک سنت کو زندہ کرے گا، آمینہ کے لال نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید۔ آمینہ کے لال نے فرمایا کہ میری ایک سنت پر جو عمل کرے گا اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ 100 شہیدوں کے بقدر ثواب ملے گا تو وہ شہید کون سے ہوں گے؟ آمینہ کے لال نے فرمایا کہ بدر کے شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ رضی اللہ تعالی میں ان سے راضی ہو چکا ہوں اور میں نے ان پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ یہ کس کو ثواب ملے گا؟ جو مریض کی عیادت کرے گا، مریض کو پوچھنے جائے گا۔ ایک اور حدیث میرے سامنے آ گئی، فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے بندوں کو بلائیں گے، اللہ فرمائیں گے او میرے بندے میں بیمار تھا تو میری تیمارداری کے لیے نہیں آیا۔ کون فرمائیں گے؟ بولو اور محبت سے، او بندے میں بیمار تھا تو میری تیمارداری کے لیے نہیں آیا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا الہ العالمین تو تو ارحم الراحمین ہے، تو تو علی کل شیء قدیر ہے، تو تو علیم بذات الصدور ہے، تو تو پوری کائنات کو روزی دینے والا ہے، تو تو سارے کائنات کے بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہے، تو تو پوری کائنات کے پیاسوں کی پیاس کو دور کرنے والا ہے، تو تو سارے بیماروں کو صحت عطا کرنے والا ہے۔ الہ العالمین تجھے کیسی بھوک لگ گئی، تجھے کیسی پیاس لگ گئی، اے میرے مولا تو کیسا بیمار ہو گیا؟ پروردگار اعلان فرمائیں گے کہ او میرے بندے تیرے پڑوس میں، تیری ہمسائیگی میں میرا ایک بندہ بیمار تھا، تیرے پڑوس میں میرا ایک بندہ بھوکا تھا، تیرے پڑوس میں میرا ایک بندہ پیاسا تھا، تو نے میرے اس بندے کی تیمارداری نہ کی، میرے اس بندے کی بھوک کو دور نہ کیا، میرے اس بندے کی پیاس کو دور نہ کیا، اور میرے بندے اگر تو میرے اس بندے کی تیمارداری کر لیتا تو قیامت تک تو میری رحمتوں سے اپنا دامن بھر لیتا۔ اگر تو میری مخلوق کی بھوک کو دور کر دیتا، میری مخلوق کی پیاس کو دور کر لیتا۔ فرمایا کہ قدم قدم پر اللہ پاک نیکیوں کے پہاڑ عطا فرماتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بندہ کسی بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، فرشتے قدم قدم پر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے جاتے ہیں۔ الہ العالمین تجھے کیسے بھوک لگتی ہے، تجھے کیسی پیاس لگتی ہے؟ فرمایا کہ او بندے مجھے تو بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، میرا بندہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، بیمار تھا، لیکن تو چل کر اس کی تیمارداری کے لیے نہیں گیا، تو نے میرے بندے کی مشکل کو دور نہ فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے۔ کتنے سال تک بھائی؟
سارے بولو۔ اور یہاں 18 دن بیمار ہو جائے اولاد دعا کرتی ہے یا اللہ ہمارے ابے کو پردہ دے دے۔ کیوں بھائی حقیقت کہہ رہا ہوں۔ 18 سال کا بیمار ایوب، جب 18 سال کے بعد اللہ پاک نے صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی۔ اب یہ بھی سن لو کہ اللہ نے حضرت ایوب کو صحت کس طرح عطا فرمائی۔ 18 سال اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، آہوزاری کرتے رہے، الہ العالمین مجھے صحت عطا فرما، الہ العالمین مجھے تندرستی عطا فرما۔ رحمت سے آواز آئی کہ او میرے ایوب ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، فرمایا میرے ایوب زمین پر اپنی ایڑی مار، زمین سے چشمہ جاری ہوگا، پانی نکلے گا۔ الہ العالمین پھر میں اس پانی کا کیا کروں؟ فرمایا میرے ایوب جب تو اس پانی کو پی لے گا تیری اندر کی بیماری دور ہو جائے گی، اور جب اس پانی سے اپنے جسم کو دھو ڈالے گا تیرا جسم چمک کر مثل چاندی کے ہو جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پانی پیا، اندر کی بیماری ختم۔ اب اس پانی کے ساتھ غسل فرمایا، باہر کی بیماری ختم۔ اللہ سے کیا التجا فرما رہے ہیں؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ پاک سے التجا کی، دعا فرمائی، اللہ نے اپنے ایوب کو صحت عطا فرما دی۔ وڈالہ والو اب صحت مل گئی، حضرت ایوب رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت پہلے تو آپ بیمار تھے، آپ کا رونا سمجھ میں آتا تھا، اب تو آپ کو صحت مل گئی ہے، اب کیوں روتے ہو؟ مسجد عمر فاروق میں آنے والوں حضرت ایوب علیہ السلام کا جواب سنیے۔ فرمایا کہ او لوگو، جب میں بیمار تھا میرا اللہ ایک دن میں 2 دفعہ میری تیمارداری کیا کرتا تھا۔ کہہ دو سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جب میں بیمار تھا اللہ 2 دفعہ روزانہ میری تیمارداری کیا کرتا تھا۔ اب میں صحت یاب ہو چکا ہوں، تندرست ہو چکا ہوں، ساری نعمتیں مجھے مل چکی ہیں، لیکن اللہ اب میرا حال نہیں پوچھتا۔ میرے کان ابھی بھی اس آواز کو ترستے ہیں جب میرا مالک مجھے کہتا تھا سنا میرے ایوب تیرا حال کیا ہے۔ جب میرا رب مجھ سے پوچھتا تھا کہ او میرے ایوب تو اس حال میں راضی بھی ہے یا نہیں راضی، وہ آواز اب میرے کانوں میں نہیں آتی۔ حضرت ایوب رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کیا کہ ہمارا کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز بیمار ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بولو۔ وہ بھائی کو جس کو سمجھ آ رہی ہے وہی بول دے، کیا کرنی چاہیے؟ سارے نہیں بولتے۔ بھائی آپ بولیں، اونچی آواز سے بولیں، تیمارداری بولا کرو، بولا کرو یار، ہمت کیا کرو کچھ۔ کیا کرنی چاہیے؟ تیمارداری کرنی چاہیے۔ اب اللہ کے حبیب نے ہمیں تیمارداری کے آداب بھی سکھائیں۔ قربان جاؤں اس شفیق نبی پہ کہ جس نے قدم قدم پر اس امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔
حدیث پاک میں آداب لکھے ہیں کہ جب تم کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاؤ، پہلا ادب فرمایا کہ جب تم کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ، خالی ہاتھ نہ جاؤ بلکہ چھوٹا سا شاپر ساتھ لے جاؤ۔ کیوں ماسٹر بشارت صاحب، شاپر خالی ہونا چاہیے یا اس شاپر میں کچھ ہونا بھی چاہیے؟ ہیں اپنی ہمت کے مطابق کیلے، سیب، امرود، دلیا، کچھ جو آپ کی جیب اجازت دے۔ جب آپ بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاؤ تو چھوٹا سا شاپر ساتھ لے جاؤ۔ دوسرا ادب کا تقاضا فرمایا کہ جب تم مریض کی عیادت کے لیے جاؤ، سب سے پہلے اس سے سلام لو۔ جب سلام کے لیے بیٹھ جاؤ، میری بات نہیں، آپ کی بات نہیں، آمینہ کے لال نے فرمایا کہ مریض کو تسلی کے الفاظ کہو۔ کون سے الفاظ کہو؟ کہ یار کوئی بات نہیں، تو ٹھیک ہو جائے گا، ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، تو نے تو ابھی بچوں کی شادی کرنی ہے، عمر چاہے 70 سال ہو، کہہ دو۔ کہنے میں کوئی حرج تو نہیں۔ آمینہ کے لال نے فرمایا کہ آپ کے اس تسلی بھرے جملے سے اللہ پاک اس کی موت تو نہیں ٹال سکتا، لیکن بیمار بندہ کچھ لمحے کے لیے خوش تو ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے سلام لو، سلام کے بعد تسلی کے الفاظ دو۔ یار کوئی نہیں، بیماری اللہ پاک نے دی ہے، صحت بھی اس کے خزانے میں ہے، آج بیماری ہے، کل اللہ تجھے کیا کر دے گا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کوئی بیمار ہو جائے ہم اس کے پاس جائیں گے، کیا کہیں گے؟ اوہو اس کی تو آنکھیں اندر چلی گئی، اس کی تو ہڈیاں نکل آئی ہیں، اس کا تو یہ حال ہو گیا ہے، اس کا تو برا حال ہو گیا ہے۔ ہماری باتیں سن سن کے اس مریض کو تشفی کیا ہونی ہے، وہ مریض اور زیادہ بیمار ہو جاتا ہے۔ آمینہ کے لال نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے جا کے سلام لو، اس کے بعد اس کو تسلی کے الفاظ کہو۔ کس کو؟ مریض کو۔ اب تیسرا ادب کا تقاضا، آمینہ کے لال نے فرمایا کہ جب تم مریض کی عیادت کے لیے جاؤ، مریض سے اپنے لیے دعا کرواؤ۔ حدیث پاک ہے جب مریض آپ کے لیے دعا کرے گا، مریض کی دعا پر رحمت کے فرشتے آمین کہیں گے۔ مریض کے پاس جاؤ، کس کے لیے دعا کرواؤ؟ اپنے لیے دعا کرواؤ۔ یہ آپ کو چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ وقت پہ آؤ گے تو آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ مریض سے اپنے لیے دعا کرواؤ۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے حبیب نے دعا بھی ارشاد فرمائی ہے، وہ کیا دعا ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ اپنے لیے بھی دعا کرواؤ اور یہ دعا پڑھ کر مریض کے اوپر پھونک دو، اللہ پاک اس مریض کو بھی شفا عطا فرما دے گا۔ کتنے آداب ہو گئے؟ 3۔ اب چوتھا سن لیجئے۔ میرے اور آپ کے محبوب آقا نے فرمایا کہ جب کسی مریض کے پاس جاؤ تو زیادہ دیر نہیں اس کے پاس بیٹھنا، بس جاؤ، سلام لو، دعا کرو، تسلی کے الفاظ دو اور واپس آ جاؤ۔ یہ نہیں کہ اس کے پاس گئے آپ پونا گھنٹہ اس کے پاس بیٹھ جاؤ۔ ایک بیمار تھا، اس کے پاس عیادت کے لیے کو آ گیا، 45 منٹ کے بعد جو عیادت کرنے آیا تھا وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی میرے لیے کوئی حکم، میرے لیے کوئی خدمت؟ مریض کہنے لگا کہ تیری خدمت یہ ہے کہ چلو اور باہر سے کنڈی لگا دو۔ مریض کے پاس جاؤ، اپنے لیے دعا کرواؤ،
اس کے لیے دعا کرو، تسلی کے الفاظ کہو اور فوراً کیا کرو بھائی، واپس آ جاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے حبیب نے ہم سب کو حکم دیا ہے، ہمیں یہ سبق دیا ہے ہمارے آقا نے، ہمارے حقیقی استاد نے۔ آج اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی۔ ہمارا کوئی بھائی بیمار ہو گیا، ہمارا چاچا، ماما، تایا کوئی بیمار ہو گیا، بیماری تو اللہ کی طرف سے آ گئی، جب ہم اس کی عیادت نہیں کرتے، اس کی بیمار پرسی نہیں کرتے، وہ سوچ سوچ کے ویسے ہی کینسر کا مریض ہو جاتا ہے۔ کیوں نہیں جاتے ہم؟ قدم قدم پر نیکی، ہر قدم پر نیکی۔ ایک جملہ کہہ دوں، میری بات کا برا نہ منانا، لیکن ہمارا حال یہ ہے وڈالہ والو، امیر کا اگر کتا مر جائے، شام تک سینکڑوں لوگ امیر کے کتے کی تعزیت کے لیے پہنچ جاتے ہیں، غریب کا اگر بچہ مر جائے اس سے بچے کی تعزیت کوئی نہیں کرتا۔ کیوں بھائی؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ دل پہ ہاتھ رکھیے اور ایک اور جملہ سنیے، امیر کی ریح نکل جائے، کیا کہا؟ نیچے نہیں دیکھو، میری طرف، میری نظر میں نظر ڈالو، امیر کی ریح نکل جائے، میں نے کیا لفظ کہا ہے؟ کیا نکل جائے؟ ریح کسے کہتے ہیں؟ اب میرے مہنگائی کے مارے مجمع کو پتہ ہی نہیں۔ ریح نکل جائے، 7-10 بیٹھنے والے چمچے کڑچے کہتے ہیں چودھری صاحب، ملک صاحب، ماشاءاللہ آپ کی صحت ٹھیک ہو گئی ہے، آپ کے چہرے پر بہار آ گئی ہے، چہرے پر رونق آ گئی ہے، جو اندر درد کلونج تھا وہ اب بھائی اب سمجھ آئیے۔ امیر کی ریح نکل جائے، لوگ اسے تسلی دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، میرے وطن کے غریب کی روح نکل جائے، کوئی عیادت کے لیے نہیں جاتا۔ اور اللہ کے حبیب نے ہمیں کیا سبق دیا کہ جب کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اس کی بیمار پرسی کے لیے جاؤ۔ ام جمیل کافرہ عورت ہے، روزانہ میرے آقا کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالتی ہے، میرے آقا کی واللیل والی زلفوں کو روزانہ گندا کر دیتی ہے۔ وڈالہ والوں میں قربان جاؤں اس شفیق نبی پر، آج کئی دن ہو گئے اس بڑھیا نے کوڑا نہیں پھینکا۔ آمینہ کے لال نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ آج وہ اماں کوڑا کیوں نہیں پھینک رہی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج وہ بوڑھی اماں بیمار ہو چکی ہے۔ آمینہ کے لال نے فرمایا کہ او میرے صحابہ، آؤ میرے ساتھ چلو، اس اماں کی عیادت کر کے آتے ہیں۔ کس کی عیادت؟ جو روزانہ، آؤ میرے ساتھ اس اماں کی عیادت کر کے آتے ہیں۔ میرے آقا نے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا، جب اس بڑھیا کے گھر پہنچے، بڑھیا نے جب دیکھا یہ تو وہ آ گیا ہے کہ جس کے اوپر میں روزانہ کوڑا ڈالتی ہوں، بڑھیا کا رنگ پیلا پڑ گیا، بڑھیا کی سانس سوکھنے لگ گئی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا نے جب اس حالت کو دیکھا فرمایا کہ اماں میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں تو آج اس لیے آیا ہوں، اگر تجھے دوائی کی ضرورت ہے محمد تیری دوائی لانے کے لیے تیار ہے۔ اوے اماں، آج میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، اگر تیرے گھر میں جھاڑو پھیرنے والا کوئی نہیں، میں محمد تیرے گھر میں جھاڑو دینے کے لیے تیار ہوں، اگر تیرے گھر میں پانی لانے والا کوئی نہیں ہے، میں محمد تیرے گھر میں پانی بھر کے دینے کو تیار ہوں۔ بڑھیا کہنے لگی کہ او محمد،
جن کے کہنے پر میں تیرے اوپر روزانہ گند ڈالا کرتی تھی، ان میں سے کوئی بھی میرا حال پوچھنے کے لیے نہ آیا، تو رحمت بن کر میرے گھر کے آنگن میں آ گیا ہے۔ میرے آقا تکلیف دینے والی، کوڑا کرکٹ ڈالنے والی عورت کے گھر بھی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود، سب محبت سے کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ، بیمار ہو گئے۔ وقت کے بادشاہ امیر المومنین جناب سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا ہمارا بھائی عبداللہ بن مسعود بیمار ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے گھر تشریف لائے عیادت کے لیے۔ حضرت عثمان آئے، حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عثمان نے فرمایا ما تشتکی، کیا فرمایا؟ ما تشتکی، او میرے بھائی عبداللہ تجھے کیا تکلیف ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ذنوبی، مجھے میرے گناہوں کی تکلیف ہے۔ کیا فرمایا؟ ذنوبی، مجھے میرے گناہوں کی تکلیف ہے۔ حضرت عثمان بن عفان فرمانے لگے کہ ما تشتہی، پہلے فرمایا ما تشتکی، اب فرمایا کہ ما تشتہی، اور میرے بھائی تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رحمت ربی، کیا فرمایا؟ رحمت ربی، کہ مجھے اپنے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان نے فرمایا کہ او میرے بھائی میں تیرے لیے کسی ڈاکٹر کو لے آؤں، کسی طبیب کو لے آؤں، کسی حکیم کو لے آؤں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا الطبیب امرضنی، الطبیب امرضنی، مجھے دنیا کے کسی حکیم کسی طبیب کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان نے فرمایا کہ او میرے بھائی میں بادشاہ ہوں، امیر المومنین ہوں، اگر تو چاہے تو میں بیت المال سے تیرے لیے پیسے بھیج دوں، راشن بھیج دوں، تیری ضرورت کا سامان بھیج دوں۔ بڈالہ والو صحابی رسول نے فرمایا کہ لا حاجت لی فیہا، کہ عثمان بھائی مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے پوچھا کہ او میرے بیمار بھائی تیری یہ حالت ہے، ہر بندے کو زیادہ راہ کی ضرورت ہوتی ہے، ہر بندے کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں نے آمینہ کے لال کی زبان سے سن رکھا ہے، آمینہ کے لال نے فرمایا کہ جب جس گھر کے اندر روزانہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھی جائے گی قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن اس گھر کے اندر کبھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ فرمایا کہ عثمان بھائی دنیا توں کی جوں ہو سکتی ہے، اس کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے،
لیکن آمینہ کے لال کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے۔ میں نے جب سے آمینہ کے لال کی زبان سے یہ بات سنی ہے، میں نے اپنی ساری بیٹیوں کو سورہ واقعہ زبانی یاد کروا دی ہے۔ ہماری کوئی بھی رات ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں میری بیٹیوں نے سورہ واقعہ کی تلاوت نہ فرمائی ہو۔ آپ بھی اپنے گھروں میں یہ ماحول پیدا کریں، یہ نورانیت والا، یہ نور بھرا ماحول پیدا کریں۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ آج ہمارا معاشرہ عدم سکون کا شکار ہے۔ سکون نہیں، امیر ہے، غریب ہے، مالدار ہے، سکون کی تلاش ہے، اور جو سکون والا راستہ ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا، بے سکونی والے راستے کو اختیار کر لیا۔ بے سکونی والا راستہ مغرب کا ہے، غیروں کا ہے، سکون والا راستہ میرے اور آپ کے پیارے آقا آمینہ کے لال کا ہے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید۔ اس گئے گزرے دور میں جو ایک سنت پر عمل کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یا رسول اللہ، میرا مجمع پوچھتا ہے کہ وہ شہید کون سے ہوں گے؟ رحمت کی زبان سے نکلا کہ وہ بدر کے شہید ہوں گے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے بدر کے شہیدوں کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔